بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ اس سبق میں معرفہ اور نکرہ کا بیان ہے۔ معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص اور متعین چیز پر دلالت کرے، جیسے زید، عمر، بکر، دہلی، دیوبند وغیرہ۔ اور نکرہ سے مراد وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر دلالت کرے۔ عام طور پر نکرہ ایک قسم کی مشترک چیزوں کا نام ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ بیت، یہ نکرہ ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں ہر ایک بیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ اس کے برخلاف لفظ البیت یہ معرفہ ہے کیونکہ البیت سے مراد کوئی متعین اور مخصوص گھر ہے جو متکلم کو معلوم ہے اور اس کے ذہن میں موجود ہے۔ اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں نکرہ کے شروع میں الف لام داخل کر دیا جائے۔ الف لام داخل کر دینے سے اس میں نکرہ اس میں معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ الف لام داخل ہونے سے پہلے اس اسم سے مراد اس جنس کا کوئی فرد غیر معین تھا، لیکن الف لام داخل ہونے کے بعد اب اس جنس کا کوئی خاص اور متعین فرد مراد ہے جو متکلم کو معلوم ہے۔ جیسے کہ لفظ بیتن یہ نکرہ ہے، اگر اس کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام داخل کر کے یوں کہیں گے البیت، تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ کسی بھی اسم نکرہ پر الف لام داخل کر دینے کے بعد اس سے تنوین ہٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور اگر الف لام کو ہٹا دیا جائے تو ایسی صورت میں پھر اس پر تنوین آ جاتی ہے۔ الف لام اور تنوین دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ان دونوں میں منافات اور تضاد ہے۔ الف لام تو تعریف کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ تنوین تنکیر پر دلالت کرتی ہے جو تعریف کی ضد ہے۔ اس لیے الف لام داخل ہونے سے پہلے اسم پر تنوین آ سکتی ہے، لیکن الف لام داخل ہونے کے بعد تنوین از خود ہٹ جائے گی۔ عام طور پر نکرہ کا ترجمہ ایک یا کوئی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور معرفہ کے ترجمے میں خاص وغیرہ کی قید نہیں بڑھائی جاتی ہے، مطلقاً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب سبق کی عبارت پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیتن ایک گھر، کوئی گھر، البیت گھر، کتابن ایک کتاب، کوئی کتاب، الکتاب کتاب، قلم ایک قلم، کوئی قلم، القلم قلم، جمل ایک اونٹ، کوئی اونٹ، الجمل اونٹ، القلم مکسور قلم شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ جب جملہ دو اسم سے مل کر بنا ہو تو ایسی صورت میں پہلا اسم اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے اور دوسرے اسم کا نکرہ ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آپ اس مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ القلم مکسور یہ جملہ ہے، دو اسم سے مل کر بنا ہے۔ پہلے اسم کا نام مبتدا ہے اور دوسرے اسم کا نام خبر ہے۔ یہاں پر جو پہلا اسم ہے، پہلا جز ہے، وہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، وہ تعریف کا فائدہ دیتا ہے، اور دوسرا اسم نکرہ ہے کیونکہ وہ الف لام سے خالی ہے اور آخر میں تنوین ہے۔
تو جملے کے پہلے جز کا جبکہ وہ اسمیہ ہو اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے اور دوسرے کا نکرہ ہونا ضروری ہے۔ اگر معرفہ نہیں لائیں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا۔ القلم مکسور، قلم شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الباب کے معنی دروازہ، مفتوح کے معنی کھلا ہوا، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے جملے کا پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے۔ الولد جالس، الولد کے معنی ہے لڑکا، جالسن کے معنی ہے بیٹھا ہوا۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جملہ ہے، اس کا پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے۔ والمدرس واقف، وا بمعنی اور، المدرس کے معنی استاذ، واقف کے معنی کھڑا، استاذ کھڑے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیے پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، جدید کے معنی ہے نیا اور قدیم کے معنی ہے پرانا۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، الحمار کے معنی ہے گدھا اور صغیر کے معنی ہے چھوٹا۔ الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے۔ الحصان کے معنی ہے گھوڑا اور کبیر کے معنی ہے بڑا۔ والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی کے معنی ہے کرسی، مکسور کے معنی ہے شکستہ، ٹوٹا ہوا۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، شکستہ ہے۔ المندیل وسخ، المندیل کے معنی ہے رومال، وسخ کے معنی ہے میلا گندا۔ المندیل وسخ، رومال گندا ہے۔ الماء بارد، الماء کے معنی ہے پانی، بارد کے معنی ہے ٹھنڈا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، القمر کے معنی ہے چاند، جمیل کے معنی ہے خوبصورت، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب، قریب کے معنی ہے نزدیک اور بعید کے معنی ہے دور۔ البیت قریب، گھر قریب ہے۔ والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، حجر کے معنی ہے پتھر، ثقیل کے معنی ہے وزنی، بھاری۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، وزنی ہے۔ والورق خفیف، الورق کے معنی ہے کاغذ اور خفیف کے معنی ہے ہلکا، کاغذ ہلکا ہے۔ اللبن حار، لبن کے معنی ہے دودھ اور حار کے معنی ہے گرم۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، قمیص کے معنی ہے کرتا، نظیف کے معنی ہے صاف ستھرا، کرتا صاف ستھرا ہے۔ ان جملوں کو کثرت سے بار بار پڑھیے یہاں تک کہ یہ ازبر ہو جائے اور ان تمام کلمات کے معانی اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے۔